میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ شہدائے کربلا کے بعد لوگ اربعین کیوں مناتے ہیں۔ واقعہ کربلا یعنی حضرت امام حسین اور آپ کے رفقا کو یزیدی فوج نے جس بے رحمی اور بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا، دنیا کی تاریخ میں ہی شاید کہ ایسا کوئی واقعہ گزرا ہوا ہو جس واقعہ کو سنتے ہی ہر مسلمان کے آنکھوں میں آنسو ضرور آتے ہیں۔ تندور جیسے تپتے ریگستان میں انتہائی تکلیف دینے کے بعد نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل خانہ کو اور رفقا کو شہید کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں آج کے دور میں لوگ اس واقعے کا 40واں مناتے ہیں جس کو اربعین کہتے ہیں۔ اس تہوار کو ہر سال یوم عاشورہ کے 40 دن بعد منایا جاتا ہے۔ اس تہوار کا مقصد پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین ابن علی کی شہادت کی یاد میں منایا جاتا ہے، جو ماہ صفر کی 20ویں تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ حسین ابن علی اور ان کے 72 رفقا کو 61 ہجری اور 680 عیسوی میں کربلا کے جنگ میں یزید بن معاویہ کے فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ اربعین یا 40واں سے مراد عام لوگ جو اپنی عزیز و اقارب کی وفات کے بعد 40 دن بعد سوگ مناتے ہیں اور خیرات کرتے ہیں۔ اسی طرح شہدائے کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں بھی 40واں منایا جاتا ہے، اور اسی دن ایک بہت بڑے اجتماع کا انعقاد بھی ہوتا ہے، اور اسی دن لاکھوں کی تعداد میں لوگ کربلا یعنی عراق میں زیارت اربعین پڑھنے اور یادی شہداء میں ماتم کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ اور اسلام کی تاریخ کی روایت کے مطابق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی طرف سے دعوتیں ملنے کے بعد یزید بن معاویہ کی حکومت کے خلاف حجاز سے اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کے ہمراہ عراق کے اہم شہر کوفہ کی جانب جانے کے لیے روانہ ہوئے، مگر کربلا کے مقام پر انہیں ان کے ساتھیوں سمیت شہید کر دیا گیا، جبکہ خاندان کے خواتین اور بچوں کو حراست میں لے کے قید کر دیا گیا۔ اہل تشیع یعنی شیعہ عقیدے کے مطابق اربعین کے موقع پر اس مقام کی زیارت کرنا باعث ثواب ہے۔ اب اربعین کا سلسلہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ اگر اس روایت کے تاریخی حوالوں کی بات کی جائے تو پہلے مرتبہ کربلا میں پیش آئے واقعے کے 40 دن بعد یعنی 40 دن مکمل ہونے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک جابر بن عبداللہ انصاری اس مقام پر پہنچے تھے، اور کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ انصاری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائزین میں سے ایک تھے، اور وہ پہلے شخص تھے جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کے 40 دن بعد جا کے وہاں کی زیارت کی اور وہاں پر فاتحہ پڑھا تھا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتے چلتے آج تک جاری رہا ہے۔ اور کچھ عرصہ پہلے صدام حسین کے دور حکومت میں اس اجتماع پر پابندی تھی۔ سابق عراقی صدر صدام حسین کے دور میں اس زیارت کے غرض سے دنیا بھر سے آنے والوں کے لیے حالات کشیدہ تھے، کیونکہ رائزین اور سیکورٹی فورسز کے درمیان بار بار ہونے والے جھڑپوں کی وجہ سے معاملات خراب رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ زیارت کے لیے جانے والوں کو ایسا کرنے سے روکنے کے لیے ماضی میں متعدد بار اقدامات اٹھائے گئے، تاہم اس سفر کے لیے نکلنے والے رائزین نے دوسرا رستہ اپنا لیا، اور یہ رستہ نجف شہر میں دریائے فرات کے کنارے کھجور کے باغات سے گزرتا تھا۔ رائزین اربعین کے دن کربلا شہر میں حسین ابن علی اور اس کے بھائی حضرت عباس کے روضوں تک پہنچنے کے لیے متعدد راستوں سے طویل فاصلے طے کر کے مطلوبہ مقام تک پہنچتے ہیں۔ امام حسین اور حضرت عباس کے علاوہ عراق میں ائمہ اہل بیت کے 5 مزارات ہیں، جو نجف، سامرا اور کاظمیہ کے علاقوں میں واقع ہے۔ رائزین کے اس مقام تک لے کر جانے والے سب سے نمایاں رستوں میں سے ایک نجف سے کربلا جانے والی سڑک ہے۔ یہ سڑک تقریباً 80 کلومیٹر طویل ہے۔ رائزین کو فاصلے کا تعین کرنے میں مدد کے لیے سڑک کے ساتھ ساتھ متعدد ایسے نشانات یا تختیاں موجود ہیں جو انہیں یہ بتاتی ہے کہ مطلوبہ مقام تک کتنا فاصلہ رہ گیا ہے، اور اس فاصلے کو پار کرنے کے لیے تقریباً 3 دن مسلسل پیدل چلنا پڑتا ہے۔ اور رائزین میں کچھ ایسے گروہ بھی ہیں جو چہلم سے چند ہفتے قبل ہی پیدل چلنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ کربلا جانے کے لیے ایسا رستہ اختیار کرتے ہیں جو 600 کلومیٹر طویل ہے، جو جنوبی عراق میں راس البیشہ سے شروع ہو کر ملک کے وسط میں واقع کربلا تک پہنچتا ہے۔
اس کے علاوہ رازرین دارالحکومت بغداد، حالہ، بصرہ اور کوفہ کے شہروں سے بھی کربلا پہنچنے کے لیے پیدل سفر کرتے ہیں، اور اسی طرح اس موقع پر عراقی لوگ اپنے گھر اربعین میں جانے والے رائزین کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اس راستے پر ہر عمر کے لوگ اپنے ہاتھوں میں کھانے اور پینے کی اشیاء پکڑے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، جو وہ رائزین کو بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں، اور اس علاقے کے لوگ نہایت محبت اور احترام سے ان رائزین کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے رائزین پر پانی کا سپرے کراتے ہیں اور رائزین کی سر پانی سے دھلواتے ہیں۔ اربعین کے لیے جانے والے شاید اس بات کا اندازہ لگا سکے، کیونکہ عراق کی اس سرزمین پر درجہ حرارت ان دنوں میں بعض اوقات 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی تجاوز کر جاتا ہے، اور اس کے ساتھ مزید یہ کہ رائزین کی خدمت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو سال بھر اپنی کمائی سے پیسے بچا کر عارضی رہائش گاہیں جنہیں معقب کہا جاتا ہے اور آرام گاہوں کا انتظام کرتے ہیں جہاں رائزین رہتے ہیں، اور اگر کسی کی اتنی ہمت اور استطاعت نہ ہو کہ وہ ہاسٹل بنائیں تو وہ رائزین کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ عراقی قانون کے مطابق ائمہ اہل بیت کے روضوں اور مقدس مقامات کی دیکھ بھال عراقی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور وہی رائزین کو مفت کھانا بھی فراہم کرتی ہے۔ اور یوں اسی طرح سڑک کے کنارے مجالس ہوتی ہے جن میں اس وقت اور اس زمین پر ہونے والے ظلم کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس وقت کو یاد کیا جاتا ہے کہ امام حسین اور ان کے اہل خانہ پر کیا گزری تھی۔ اس سب کے دوران روایتی ماتمی اشعار پڑھے جاتے ہیں اور ہر جانب یہی سما ہوتا ہے۔ اور یوں اسی طرح ہر سال عراق میں مشرق وسطیٰ اور خلیجی ممالک کے ساتھ ساتھ انڈیا، پاکستان، آذربائیجان اور دنیا بھر سے لاکھوں رائزین آ جاتے ہیں، اور اسی طرح رائزین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کربلا جانے والی سڑک پر فوجی دستے تعینات ہیں، اور یہ سارا انتظام عراقی حکومت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح عراقی حکومت اربعین کے موقع پر ملک کے بیشتر وسطی اور جنوبی علاقوں میں 10 دن کی سرکاری تعطیل کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ تھا ایک چھوٹا سا واقعہ کہ شیعہ لوگ اربعین کیوں مناتے ہیں اور کیسے مناتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر پہلی بار ہے یا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل کا بٹن دبا کے آل پر پریس کریں اور نوٹیفیکیشن آن کریں، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتا رہے، کیونکہ اس چینل پر ہم اسی طرح بہترین اسلامی واقعات اور اسی طرح کنٹینٹ لے کر آتے ہیں اور اپلوڈ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جب آپ ویڈیو کو شیئر کریں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی رہنمائی ہو جائے گی، کیونکہ اس چینل پر ہم بہت ساری اسلامی واقعات اور اسی طرح اسلامی کنٹینٹ شیئر کرتے ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، جو لوگوں کو رہنمائی کے لیے ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، آپ لوگ جہاں بھی رہے آباد رہے، خوشحال رہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔